پاکستان میں نیپال جیسے انقلاب کی بازگشت۔ سوال یہ ہے کہ کیا حکمران اشرافیہ اس طوفان کو روک پائے گی یا تاریخ ایک اور دھماکہ خیز موڑ لینے والی ہے؟ سوشل میڈیا پر آج سب سے بڑی بحث یہ ہے کہ کیا پاکستان بھی نیپال کے نقش قدم پر چل سکتا ہے؟ حسین حقانی خبردار کر چکے ہیں، نوجوان اب ان امیر زادوں کو للکار رہے ہیں جو صرف باپ کے اثر و رسوخ پر آگے بڑھتے ہیں۔ وہی زہر، وہی رویہ پاکستان میں بھی جڑ پکڑ چکا ہے۔ تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں اور میرا باپ تمہیں دکھائے گا، یہ لہجہ آج ہر جگہ سنائی دیتا ہے۔ عمر چیمہ کے مطابق نوجوانوں نے شاید کبھی کتابیں نہ پڑھی ہوں، مگر سوشل میڈیا کے کلپس نے ان میں نیا شعور بھر دیا ہے۔ لیکن وہ خبردار بھی کرتے ہیں، انقلاب صرف امید نہیں لاتا، تباہی بھی لا سکتا ہے۔ ایک قبضہ گروپ ہٹتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے۔ اینکر شہزاد اقبال یاد دلاتے ہیں کہ روس اور فرانس میں بھی انقلاب آیا تھا، وہاں بھی سوشل میڈیا نہیں تھا، مگر غریب نے بغاوت کا جھنڈا بلند کیا۔ لیکن حسن ایوب کہتے ہیں کہ پاکستان کو نیپال سے نہ ملائیں، یہاں 2.5 لاکھ پولیس کسی بھی تحریک کو کچلنے کے لیے کافی ہے۔ سوشل میڈیا پر شہزاد نامی صارف کی بات دل دہلا دینے والی ہے۔ نیپال میں نوجوانوں کے ایلیٹ کی تجوریاں لوٹ کر سڑکوں پر پھینک دیں۔ پاکستان کے حکمران سوچ لیں، اگر وسائل کی منصفانہ تقسیم نہ ہوئی تو یہی عوام ان کی تجوریاں بھی توڑ ڈالیں گی۔ اسلام آباد سے رپورٹ کہتی ہے کہ نیپال میں صرف 5 دنوں میں وزیر اعظم شرما اولی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے۔ عوام کا غصہ سوشل میڈیا پر اشرافیہ کی عیاشیوں کے انکشاف کے بعد پھٹ پڑا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں پاکستان کی صورتحال اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ قرضہ 93 خرب سے اوپر جا چکا ہے، روزانہ 25 ارب کا نیا قرض اور اوپر سے ترقی کے جھوٹے دعوے۔ مشاہد حسین سید یوں خبردار کر رہے ہیں کہ 3 سال میں سری لنکا، بنگلہ دیش اور اب نیپال کی حکومتیں عوامی بغاوت میں بہا دی گئی۔ سب وجہ ایک ہی، کرپشن اور عوام کو بنیادی سہولتیں دینے میں ناکامی۔ اب سوال پورے شدت سے پاکستان پر لٹک رہا ہے کہ کیا یہاں بھی ایسا ہی دھماکہ خیز انقلاب آنے والا ہے یا حکمران اشرافیہ ایک بار پھر طاقت کے بلبوتے پر عوامی غصے کو دبا لے گی؟ آنے والے دن فیصلہ کریں گے اور یہ فیصلہ پاکستان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔